السلام علیکم. ہائی فرینڈس. ملک صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو سیاسی بیٹھک. سہیل فریدی صاحب پنجاب کے بعد اب سندھ کا دورہ کر رہے ہیں اور بڑے ہوپ فل ہیں کہ سندھ میں انہیں زیادہ پذیرائی ملے گی. حالانکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں پنجاب میں بڑی پذیرائی ملی، لیکن پھر بھی وہ پنجاب حکومت سے ناراض ہیں. انہیں ایک خط بھی لکھا ہے ان کی جو صوبائی اسمبلی ہے ان کے اسپیکر کی طرف سے پنجاب کے صوبائی اسپیکر کو، جس میں انہوں نے گلے شکوے کیے ہیں کہ ان کے وزیر اعلیٰ کا استقبال نہیں شائع نشان ہوا، ان کی راہ میں مداخلتیں کی گئی. اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر تھا کہ ان کو پورا پروٹوکول دیا جاتا، ان کو ویلکم کیا جاتا اور ان کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں یہ نہ ہوتی. بہرحال لیکن جہاں تک مسلم لیگ کا تعلق ہے، مریم نواز صاحبہ بالکل خاموش ہیں. ان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا. حالانکہ ان کے جو وزیر مشیر ہے وہ رد عمل دے رہے ہیں، اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں، لیکن مریم بی بی کی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں بولا گیا. نہ انہوں نے ویلکم کا کوئی تاثر دیا ہے اور نہ ان کی تنقید میں جواب دیا ہے. وہ بالکل خاموش ہیں. اور یہ خاموشی بھی شاید ان کا ایک طریقہ کار ہے، ایک طریقہ ہے کہ وہ طریقہ رد عمل کا ایک طریقہ ہے جس سے وہ اپنی طاقت شو کر رہی ہیں. اور وہ شاید وہ کہنا چاہ رہی کہ وہ میرے لیول کے آدمی نہیں ہیں، میں ان سے بات کر کے اپنی توہین نہیں کرنا چاہتی یا اپنے مقام سے نیچے نہیں گرنا چاہتی. اصل میں پاکستان کا مسئلہ یہی ہے. آج وہاں سہیل فریدی ہیں، کل وہاں محمود خان تھے، پہلے گنڈا پور تھے، پھر اس سے پہلے کھٹک صاحب تھے، اور ادھر پہلے شباشی صاحب تھے، اس سے پہلے منظور بھٹو صاحب تھے، آصف نے کئی تھے. یہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا جو کلچر ہے وہ نہیں بدل رہا. ہماری جو روایت ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ نہیں بدل رہا. واجب وہی ہے، مذمت، منافقت اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کو ناکام بنانے کی کوشش کرنا. یعنی مجھے بتائیے کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب آئے تھے، وہ کس مشن پہ آئے تھے؟ یہ کہہ رہے ہیں جی انہیں پروٹوکول نہیں دیا، انہیں ویلکم نہیں کیا گیا. کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا انہوں نے آنے سے پہلے ایسا نہیں پروپیگنڈا کر دیا تھا کہ ہم جی پنجاب فتح کرنے جا رہے ہیں، ہم پنجاب کی حکومت کو کمزور کرنے جا رہے ہیں، ہم گرانے جا رہے ہیں، ہم فیل کرنے جا رہے ہیں؟ بھائی آپ جب یہ اعلان کر کے آئیں گے تو پھر آگے سے کیسے ویلکم کیا جائے گا؟ آپ کو کیسے وہاں سے خیر پڑے گی؟ آپ کو کیسے پھولوں سے استقبال کیا جائے گا؟ آپ کی راہ میں کیسے وہ چھڑکاؤ کیا جائے گا عطر کے گلابوں کا؟ یہ بالکل یہ فضول چیزیں ہیں. یہ انہوں نے اپنی آمد کا جو پروٹوکول طے کرنا تھا وہ انہوں نے خود طے کرنا تھا، وہ نہیں کر پائے. وہ تو گھر سے نکلی کہ دھاڑتے جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم دکھا دیں گے کہ آپ 2 نمبر حکومت ہیں، آپ کو جیلی کو ملی ہے، یہ تو ہمارا حق ہے، ہم سے چھینا گیا، ہم دوبارہ چھینے جا رہے ہیں. جب آپ یہ نظریہ لے کے جائیں گے، یہ سوچ لے کے جائیں گے، تو پھر وہ کیا آپ کے لیے وہ آپ مٹھائی منگا کر رکھیں گے؟ کیا وہ پھولوں کے ہار آپ کے لیے تیار رکھیں گے؟ یہ بالکل احمقانہ سوچ ہے. یہ انہوں نے اپنے بنیاد خود رکھی تھی وہاں سے چلتے ہی. اور پھر وہاں جا کر مان لیجیے کہ ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہوئی ہے، ان کو پروٹوکول دیجیے گا، تو ان کا رویہ کیا تھا؟ انہیں پر انسانوں والا رویہ دکھایا. وہ تو جناب انہوں نے ویسے کی زبانیں ایسے الفاظ بیان کیے جس کا وہ کوئی مساوی نہیں، جس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی، اور جس نے یہ جلتی پر تیل کا کام کیا. اور اس کے بعد پھر واقعی یعنی پہلے دن انہوں نے مان لیجیے پنجاب حکومت غلطی، لیکن جو ان کا رد عمل آیا تھا سہیل فریدی کا اور ان کے جو گروپ ہے ان کا یا ان کی پارٹی کا فیس بک پر، تو وہ اس کے بعد تو پنجاب حکومت کے سارے گناہ معاف ہیں. پھر پنجاب حکومت نے اپنی مرضی کی، پھر ان کی طرف سے تابڑتوڑ حملے شروع ہو گئے. پھر وہ بھی کہنے لگے کہ یار یہ پنجاب فتح کرنا ہے، پہلے کے پی تو فتح کریں جہاں ان کی حکومت ان سے نکل رہی ہے، جہاں کسی وقت گورنر راج لگ سکتا ہے، جہاں غریبی پسماندگی ہے، اور یہ یہاں ایک ترقی یافتہ علاقے کا ماحول خراب کرنے آ رہے ہیں، یہاں فساد پھیلانے آ رہے ہیں، یہاں شرپسندی کرنے آ رہے ہیں. پھر وہ بھی اپنے آپ سے باہر ہو گئے. پھر انہوں نے وہ بہت کچھ کہا، لیکن یہ میں پھر کہوں گا کہ یہ سہیل فریدی صاحب کی پارٹی کی غلطی تھی. کاش وہ آنے سے 1-2 دن پہلے ایسا ماحول بناتے، ایسے جسٹس دیتے کہ جیسے وہ دوستانہ ماحول میں آ رہے ہیں، وہ جی بس قیدیوں سے ملنا چاہتے ہیں یا قیدیوں کے جو لواحقین سے ملنا چاہتے ہیں، تو یقینی حکومت نے پروٹوکول دی، انہیں ویلکم کرتی، انہیں گاڑیاں فراہم کرتی. لیکن انہوں نے کہا جی ہم پنجاب فتح کرنے آ رہے ہیں. تو پھر پنجاب تو فتح ایسے نہیں ہوتے.
وہ تو پھر قیمت مانگتے ہیں. اصل میں یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم ماضی سے تجربہ نہیں سیکھتے. ہمارے پاس جتنے بھی طاقتور لیڈر ہوتے ہیں جو کچھ سیکھ جاتے ہیں، کوئی میچور ہو جاتے ہیں، ہم انہیں اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں اور پھر نئے بندے لے آتے ہیں. یعنی پہلے نواز شریف تجربہ کار تھے، اور سب سے زیادہ نواز شریف کا نام تھا، نواز شریف کی ساکھ تھی، اس کی قبولیت تھی، اسے ہم نے اٹھا کر باہر پھینکا. حالانکہ نواز شریف کا نام ایک انٹرنیشنل لیول کا نام ہے اور پوری دنیا اسے جانتی ہے، اس پہ اعتماد کرتی ہے، اس کی بات سننا چاہتی ہے، اور پوری دنیا کے کاغذوں میں وہ ایک مقبول لیڈر ہے. لیکن آپ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. آپ نے یہ عمران خان کو لیا یہ بہت خوبصورت بہت ہے، ہینڈسم بہت ہے، یہ انگلش بڑی بولتا ہے، یہ اس کا رنگ بڑا گورجٹ ہے، یہ لمبا بہت ہے. یہ ایسے یہ مجھے بتائیے کہ کیا لیڈرشپ کے لیے یہ معیار ہے کہ یہ انگلش بہت بولتا ہے؟ مجھے بتائیے کہ کیا عمران خان سے زیادہ اچھی انگلش بولنے والا پاکستان میں کوئی نہیں ہے؟ ہزاروں لاکھوں ہیں، آپ انہیں بھی بنا دیں گے. کیا وہ کہتے ہیں جی وہ خوبصورت، اس کا رنگ بہت پیارا ہے، وہ چاکلیٹی ہے، اس سے بھی زیادہ چاکلیٹی ہیرو ہے، آپ اسے بنا دیں. کیا جو ملک کی لیڈرشپ ہے اس کے لیے چاکلیٹی نہ ضروری ہے؟ اس کے لیے تو ایک ہی سب سے میری چیز ہے ویژن. اس کے ذہن میں کوئی ویژن ہو، وہ کچھ کرنا چاہے، اس کی کوئی تیاری ہو، اس کے لیے کوئی ہوم ورک ہو. ہم وہ نہیں دیکھتے. اب میاں صاحب کو مجھے کئی میاں صاحب میں کیا خامی ہے؟ کیا ان کا رنگ گورا نہیں ہے؟ کیا وہ بالکل جی وہ بیکار ہے؟ وہ ہینڈسم نہیں ہے؟ لیکن نہیں، آپ نے ایک پتہ نہیں کیا کرائٹیریا بنا رکھا. آپ جو تجربہ کشی آپ کی جاری ہے نا، یہ ختم کرنی پڑے گی. جو بندہ تجربہ کار ہوتا ہے، میچور ہو جاتا ہے، کچھ سیکھ لیتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، جسے کچھ ہنر آ جاتا ہے، آپ اس کو اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں، پھر کسی ناڑی کو لے آتے ہیں. یہ آپ نے کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ یہ آپ کو اس کے نقل لینے چاہیے. آپ دیکھ لیجیے، یہ اس طرح کی جو صورت ہے وہ بے یقینی کو پیدا کرتی ہے. اب ملک میں بالکل بے یقینی ہے، کوئی پتہ نہیں کون کیا کر رہا ہے. یہ حکومت اپنے نعرے لگا رہی ہے، اپنے پروگرام کر رہی ہے، پریس کانفرنس کر رہی ہے جی ہم یہ کر دیے، ہم نے وہ کر دیے، ہم جی ملک کو ایشیا ٹیگر بنا چکے ہیں، ہم یہ ترقی اتنی جو خزانہ بھر گیا ہے، اتنی اشاری اوپر جا رہے ہیں. سب بے سود ہے. ویسے دیکھا تو غربت ویسی کی ویسی ہے، پریشانی ویسی کی ویسی ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، ٹیکسوں کی بھرمار ہے. اور دوسری طرف جو اپوزیشن ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ اس کا بس وہ ایک کاغذوں پہ احتجاج کر رہی ہے، ڈراموں پہ، فیس بک پہ احتجاج ہو رہی ہے، سوشل میڈیا دیکھ لیں بھرا ہوگا جی، بہت احتجاج ہوا جی، آسمان تک لوگوں کی آوازیں گئی ہیں، لوگوں کے شکوے گئے ہیں، گالیاں گئی ہیں. یہ سمندر جی عوام کا احتجاج کر رہا ہے، رستے بند ہیں جی، حکومت ہلی ہوئی ہے، اسمبلی معافیا مانگ رہے ہیں، شباز شاہ نے سامان پیک کر لیا. صرف فیس بک پر، صرف سوشل میڈیا پر. اپنی طور پر کبھی کچھ کہیں اپوزیشن کو نام و نشان نظر نہیں آتا. وہ چار بھائی بندے لے کر بلیما کا کبھی کبھی بیٹھ جاتی ہے، بس یہ اپوزیشن کرتی ہے. یہ بے یقینیاں جو اس طرح کے بے سود ہیں، پالیسیاں چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو، یہ بیکار ہے. حکومت اپنے نہ لگا رہی ہے، رونا بھی رو رہی ہے کہ جناب کنگلے ہیں، پچھلی حکومت لوٹ کے کھا گئی، ملک ڈیفالٹر ہو گیا تھا، خزانہ خالی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور آج دن پھر بھی ڈرامے بہت ہیں، ڈرامے ختم نہیں ہو رہے. کبھی کوئی پیکیج اناؤنس کرتے ہیں، کبھی کوئی پیکیج اناؤنس کرتے ہیں. یہ صرف یہ فارمیلٹی ہو رہی ہے، پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے. عملی طور پر کوئی مخلص نہیں ہے، نہ حکومت نہ اپوزیشن. حکومت کے آپ وزیریں دیکھ لیں کہ کے پی کے وزیر لائے ہیں پنجاب میں، تو وہ کتنا بچگانہ سے ان کا دور ہے. اور یہ جو پنجاب والے ہیں، پنجاب کی انتظامیہ، اس سے زیادہ بڑھ کر بچگانہ رویہ اختیار کیا. مجھے بتائیے جو اٹھ پٹنگ سوال کرنے والے صحافی تھے یا صحافیوں کے بیس میں چھپے ہوئے کوئی سیاسی کارکنان تھے، ان کی کھچائی کیوں نہیں ہوئی؟ انہیں جرت کیسی پڑی کہ مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی کریں؟ اور پھر دوسری طرف جو آپ کی جو انتظامیہ ہے وہ کیا اتنی پیپر تھی کہ مہمانوں کے بیس میں جو کچھ اہم الو قسم کے بندے تھے وہ بکواس کرتے رہے، وہ بچ کے چلے گئے. انہیں لٹکایا کیوں نہیں گیا؟ ان کی ٹانگیں کیوں نہیں توڑی گئی؟ لیکن بس پوائنٹس کو لوگ ہو رہی ہے، کوئی کچھ کر نہیں چاہتا، بس زبانی کلامی سارے افلاطون بنے ہوئے ہیں، سارے جناب نیوٹرل بنے ہوئے ہیں زبانی کلامی. پریکٹیکلی کچھ نظر نہیں آ رہا. اور جو مریم صاحب کی پولیس ہے وہ بڑی کنفیوزڈ ہے، وہ پتہ نہیں کرنا کیا چاہتی ہے. یعنی ایک طرف آپ دیکھ لیں کہ بھرمار ہے جناب، یہ کسان کارڈ دیے جا رہے ہیں، گریپی کارڈ دیے جا رہے ہیں، مائنارٹی کارڈ دیے جا رہے ہیں، اولڈ ایج کارڈ دیے جا رہے ہیں، جتنی سہولتیں دی تھی.
جی لون دیا جا رہا ہے، جی گھر کے لیے دیا جا رہا ہے، کاروبار کے لیے دیا جا رہا ہے، یہ اتنی ہزاروں اسکیمیں ہیں. اور دوسری طرف دیکھا جائے تو اس کی جو سختیاں ہیں، پالیسیاں ہیں، جو ٹیکسز ہیں، جو جرمانے کر رہے ہیں، جو ہرجانے دے رہے ہیں، جو فیسوں میں اضافہ ہے، وہ شو کرتا ہے کہ حکومت کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، حکومت کنگلی ہے، خزانہ خالی ہے. یہ بڑی کنفیوژن والی پالیسی ہے. یار اگر خزانہ بھرا ہوا ہے تو آپ بالکل پھر یہ ٹیکس کیوں لگا رہے ہیں؟ پھر آپ یعنی نئی نئی پولیسوں کے نام پر عوام کا خون چھوڑ رہے ہیں. یا جو کل کے جو ٹیکس وغیرہ جو 200 300 تھے اب وہ آپ 10,000 کر رہے ہیں، 15,000 کر رہے ہیں. یعنی کیسے دیکھا جائے کہ آپ کے پاس خزانہ بھرا ہوا ہے؟ اگر آپ کے پاس خزانہ ختم ہے، یہ خالی ہے، تو پھر آپ یہ ٹیکس بڑھانے کی بجائے آپ فضول خرچیاں بند کریں. جو آپ نے ڈرامے کر رہے ہیں جی، کسان کارڈ، محنت کش کارڈ، منارٹی کارڈ، یہ بند کریں، ختم کریں. اگر آپ کے پیسے نہیں ہے تو آپ نہ کوئی پلان نہ کوئی شو کریں. آپ غریبوں کو خون چوس کر اس سے آپ پیسے یہ کسان کارڈ دیں گے میں، اور یہ منارٹی کارڈ دیں گے، اور اولڈ ایج کارڈ دیں گے، اس کے لیے کاروبار کے لیے پیسے دیں گے. یہ تو بڑی اہم کانہ پالیسی ہے. آپ یہ کنفیوز جو آپ کی کنفیوز پالیسی ہے یہ واضح کریں. آپ اعلان کر دیں، آپ کہیں جی ہمارا خزانہ بھرا ہوا ہے، ہمارے پاس بہت پیسے ہیں، ہم آپ کو دینا چاہ رہے ہیں، تو ٹھیک دیں بھائی، لیکن اس کے بعد کسی کا خون نہیں چوسنا چاہیے، کوئی نیا ٹیکس نہ لگے، بلکہ جو پہلے ٹیکس نہیں آدھا کریں. آپ اگر کہتے ہیں اتنا پیسے کہ آپ کی لاکھوں کروڑوں اربوں کے وہ پیکج دے رہے ہیں، تو پھر وہ مزید ٹیکس کا کیا کلچر ہے؟ یہ تو بالکل دھوکہ ہے. یہ تو پوائنٹس کو رنگ ہے، بولی بولی عوام کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ بالکل کنفیوژن والی پالیسی ہے. اگر آپ کے پاس خزانہ خالی ہے تو آپ سارے بند کریں. آپ کھل کے کہتے ہیں یہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم معذرت چاہتے ہیں. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ مثبت کر دیتے ہیں، یعنی کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا، کوئی نئی پالیسی نہیں آئے گی، کوئی نیا پروجیکٹ نہیں آئے گا، لیکن یہ آپ کو تکلیف کوئی نہیں ہوگی. ہم آپ کو کچھ دیں گے نہیں تو آپ سے لیں گے بھی نہیں. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک طرف لوگوں کا خون چوس رہے ہیں، نئے طرح ٹیکسز بنا کر، کبھی تجاوزات کے نام پر، کبھی لائسنس کے نام پر، کبھی ٹریفک قوانین کے نام پر، کبھی کسی نام پر آپ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، جرمانے ڈال رہے ہیں، اور ہرجانے ڈال رہے ہیں. پتہ نہیں اب کیا کر. اور پھر جتنے ہرجانے بھی سن لیں، جو آج سے کوئی 2 سال پہلے یا سال پہلے جو فیسز تھی اس کا آپ 10 گنا بڑھا رہے ہیں، 20 گنا بڑھا رہے ہیں. یعنی 200 کی فیس آپ نے 2,000 کر دی. اور آپ کہہ رہے ہیں جناب ہم بڑے پیکج دے رہے ہیں، اور آئے دن کوئی نہ کوئی نیا پیکج شروع کرتے ہیں. یہ جی بیواؤں کا ہے جی، یہ جو نئی شادیوں کے لیے ہے، یہ دھیرانی کا ہے. جتنی بھی آپ نے ڈرامے شروع کر رکھے. آپ اگر آپ نے 20 پر پروجیکٹ شروع کیا تو آپ 20,000 کر لیں، لیکن پھر پلے سے کریں یا اضافی آمدن سے کریں. اور آپ کی اضافی آمدن نہیں تو آپ یہ بند کریں، یہ تماشے والا یہ بالکل بیکار ہے. اور آپ شاید اسی وجہ سے آپ کی ساکھ نہیں ہے. اور اب یہ متنازع آپ بسنت کا بھی شروع کر دی. یہ بسنت کا کیا تک ہے؟ اور وہ بھی 3 دن. یعنی مجھے لگتا ہے یہ پاکستان کے سب سے اہم مکانہ پولیس ہوگی کہ آپ 3 دن کے لیے بسنت جائز کر رہے ہیں، اس کو پھر نجائز ہو جائے گی. یہ کس الو کے بندے نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا؟ اسے سریعام لٹکانا چاہیے. یعنی مجھے بتائیے کہ دہائیوں سے ایک معاملہ ہے جو سیٹل ہو گیا کہ یہ بسنت خونی رسم ہے، اسے بند ہونے چاہیے، اس کا نقصان ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ نے پڑھی کہ کس نے مشورہ دے دیا آپ کو کہ یہ لگا دو اور 3 دن کے لگا دو؟ یعنی کیسے؟ یا تو پکے بھی کھول دینا بسنت کو تو پتہ چلے یہ وہ ٹھیک کو غلط تھا، اور اس کے بعد جو نقصان ہوگا، جو ڈورے پھریں گے، جو گلے کٹیں گے، وہ آپ کے سر ہوگا. اور آپ کو پتا بھی ہے کیا، اس لیے ہم نے کہا نہیں صرف 3 دن کے لیے، اس کے بعد پھر اجازت بند ہوگی، پھر یہ پابندی لگ جائے گی. کیا مکانہ پولیسی ہے یہ؟ 3 دن کے لیے کیا ہوگا؟ یا وہ فریضے رہیں گے، یا ڈوریں جو کاغذ کی بن جائیں گی. یہ آپ کی یہ کنفیوز پالیسی ہے، وہ ختم کرنی پڑے گی. یہ تو آپ ٹیکس اگر آپ ختم کریں جتنے پہلے سے وہاں تک لائیں، اور اس کے لیے آپ کے پاس پیسے کم پڑ جاتے تو آپ کے نجائز جو کارڈ ہے بند کریں، کسان کارڈ بند کریں، دھیرانی کارڈ بند کریں، اولڈ ایج کارڈ بند کریں، سارے بند کریں آپ. اور کہیں کوئی نئی سڑک نہ بنے، کہیں کوئی نالا نہ بنے. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ نے کیا نالے اور یہ سڑکیں اس لیے بنانی ہے کہ لوگوں سے پیسے کھینچ کر، لوگوں کا خون چوس کر. یہ بڑی آپ کی کنفیوز پالیسی ہے، یہ بند ہونی چاہیے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ہے آپ کون آپ کو مشورے دے رہا ہے.
اور آپ ہے کہ آنکھیں بند کر کے مان لیتی ہیں. یہ پاکستان کا بڑا برا اثر ہو چکا ہے. اب آپ شاید سمجھ کہ آپ کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے، آپ کی ساکھ بڑی اب مضبوط ہو رہی ہے. یہ آپ کی خام خیالی ہے. آپ آپ آج بھی وہی کھڑی ہیں جہاں سے آپ جہاں جس دن آپ آئی تھی تب تھی. آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا، آپ کی کوئی ساکھ نہیں پڑی. آپ کے اگر 20 کام اچھے ہوتے ہیں تو 2-3 کام ایسے کر دیتی جس سے وہ 20 کام کا بیڑا گھر ہو جاتا ہے، ساری ساکھ خراب ہو جاتی ہے. مجھے تو یہ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ہم اتنے کمزور ہیں کہ افغانستان سے آئے تو جھڑپیں ہوتی رہتی، آئی تو دھمکے ملتی رہتی. انڈیا کے نئی جنگ چلانے کے موڈ میں ہے. اور یہاں کیا کہ یہاں عجب تماشا بنا ہوا. قوم اتنی تقسیم ہے، آج تک اتنی تقسیم نہیں ہوئی. اور آپ کو موقع ملا ہے، پہلے سے موقع ملا ہے. تو آپ کی کنفیوز جو پالیسی ہے وہ مزید کنفیوز کر رہی قوم کو. آپ دیکھیے کمزور ملکوں کا کیا حال ہوتا ہے. کیسے امریکہ نے وینزویلا کے صدر کو گرفتار کر کے لے گیا. اب پوری دنیا اسے جھوٹا کر رہی ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے. کیوں ڈٹا ہوا ہے؟ اس لیے کہ اس کی معیشت کم مضبوط ہے، اس کا پلہ مضبوط ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس پر فوج ہے، طاقت ہے. اور ہم ہیں، کیا ہم اتنا لڑ سکتے ہیں؟ ہمارے کتنے مجھے لوگوں میں دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. امریکہ میں ہمارے کتنے مفلوج بندے بیٹھے ہیں، یو کے میں کتنے مفلوج بندے بیٹھے ہیں. کوئی لا کے دکھائیں آپ کہیں سے. وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کے ملک کو، آپ کی فوج کو، آپ کو. آپ لا کے دکھائیں. اور یہ کیوں کمزور بتا ملک میں؟ اس کی ذمہ داری ہم خود ہیں. وہ امریکہ اس کا 70 100 ہے، وہ طاقتور ہے. ہم پاکستان ہے، ہم غریب ملک ہیں، بیکار ملک ہیں، تو ہماری کو بات نہیں سنتا. ہم سچ بھی بولے تو لوگ تو جن دیتے، مذاق اڑاتے ہیں ہمارا. اور آپ کی پالیسی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کرنا ہے. آئیے اب نظر ثانی کریں آپ. پہلے تو یہ جو پالیسیاں آپ کی جو نئے آپ روز کارڈ دے رہے ہیں، پروجیکٹ لانچ کرتی بند کریں. دوسرے جو دیکھیں جو سہولتیں لوگوں کو مل رہی تھی پہلے، اب کیوں نہیں مل رہی؟ آپ نے جی چلانوں کے نام پر لوٹ مار مچا رکھی ہے. آپ نے نجائز تجارت کے ہر جانوں کے نام پر لوٹ مار مچا رکھی ہے. یہ تو غلط بات ہے. اول تو کوئی نیا قانون آنا نہیں چاہیے. اگر آیا بھی تو جتنا جو پہلے ریشو تھی اسی کو آنا چاہیے. جو 1% 8% بنتا تھا، 200 400 500 جو فائن ہوتا تھا، آپ 5-10 ہزار کر لی. آپ کو نظر ثانی کرنی پڑے گی. آپ نے آپ نے موقع پایا، اسے گوائے نہیں. آپ کی ساکھ تھی، یہ 2-4 ماہ سے پہلے بہت ساکھ تھی. لیکن جیسے یہ آپ نئے نئے کور لا رہی ہیں تو اس کے بعد یہ ساتھ گر رہی ہے. یہ بنسبت کا بھی آپ نے بالکل غلط ایک پنگا لیا ہے. یہ واپس ہونا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.